بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایات کا بیان چل رہا تھا۔ اگلی حکایت ہے قوال اور پری پیکر۔ ایک قوال کی آواز پر ایک پری پیکر رقص کرنے لگا۔ جیسا ماحول تھا اس طرح کا رنگ اس پر بھی چڑھ گیا اور اہل محفل پہ غضبناک ہونے لگا کہ تمہاری وجہ سے مجھ پر بھی مستی چڑھ گئی۔ دوستوں میں سے ایک نے کہا، کوئی بات نہیں، تیرا تو صرف دامن ہی جلا ہے، جبکہ تیرے حسن کی آگ نے ہمارا تن من جلا دیا ہے۔ عاشق خود ہی کا دم نہیں مارتے، کیونکہ محبوب کے سامنے خود ہی شرک ہے۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مجازی عشق والے جب فانی چیزوں پہ اس قدر فنا ہو جاتے ہیں تو حقیقی عشق والوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ اگلی حکایت دیوان گانے عشق۔ ایک دیوانہ جنگل کو نکل گیا۔ باپ نے اس کی جدائی میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے دیوانے کو ملامت کی تو اس نے جواب دیا کہ اس ایک ذات کے عشق کے سوا مجھے کسی کی بھی ہوش نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہوں یا بہن بھائی۔ اس کے جمال کے سامنے سب کچھ وہم و خیال ہے۔ مخلوق سے منہ پھرنے والا گم نہیں ہوتا، بلکہ گمشدہ کو پا لیتا ہے۔ ایسی مخلوق کو کوئی وحشی کہتا ہے، کوئی فرشتوں سے افضل بتاتا ہے۔ کبھی کونے میں بیٹھا گدڑی سی رہے ہیں، کبھی برسر محفل خرقہ جلا رہے ہیں۔ نہ ان کو اپنا خیال، نہ کسی کی پرواہ۔ نصیحت گر کی آواز سے کان بند کیے ہوئے ہیں۔ نہ بطخ دریا میں غرق ہو سکتی ہے، نہ آگ کا کیڑا آگ میں جل سکتا ہے۔ یہ لوگ خالی ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں رکھتے ہیں اور بغیر قافلہ کے جنگل طے کرتے ہیں۔ مخلوق ان کو پسند کرے یا نہ کرے، ان کو رب کی پسندیدگی ہی کافی ہے۔ گدڑی پہن کر زنار نہیں باندھتے، بلکہ انگور کی طرح میوہ رکھتے اور سایہ دار ہیں۔ سیب کی طرح جھکے ہوئے ہیں، دریا کی طرح جھاگ نہیں نکالتے۔ نہ بادشاہ ہر غلام کا خریدار ہے، نہ ہر گدڑی میں زندہ دل ہے۔ اگر بارش کا ہر قطرہ موتی ہو جاتا تو موتی کوڑیوں کی طرح بازار میں بے قیمت ہو جائے۔ مصنوعی ٹانگیں نہیں رکھتے کہ وہ پھسل جاتی ہیں، روح کے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ الست کی مستی سور پھونکنے تک ان کو مست کیے ہوئے ہے۔ تلوار کے خوف سے مقصد سے دستبردار نہیں ہوتے، کیونکہ پرہیز اور عشق شیشے اور پتھر کا معاملہ ہے۔ عاشقان حق مخلوق سے بے نیاز ہو کر خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بلا خوف لومت لائم ظاہری حالت پر پریشان، مگر باطن نور علی نور رکھتے ہیں۔ اگلی حکایت ہے محبوب کا مقتول۔ سمرقند میں ایک شخص کا ایک محبوب تھا، جس کی باتیں شکر سے اور حسن سورج سے بازی لے گیا، گویا تقوی کی بنیاد خراب کر رہا ہے۔ ایک دن وہ شخص محبوب کے پیچھے جا رہا تھا کہ اس نے تیکھی نگاہ سے دیکھ کر کہا، اگر آئندہ تو میرے پیچھے آیا تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ کسی نے اس کو ملامت کی کہ اے حیا، اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، ان حالات میں تو کبھی مقصد نہیں پا سکے گا۔ جب اس سچے عاشق نے ملامت سنی تو رو کر کہا، اگر اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں تو غنیمت ہے، تاکہ لوگ کہیں یہ وہ ہے جو معشوق کا مارا ہوا ہے۔ اگرچہ اس کا ظلم میری آبرو گرا دے، مگر اس کا کوچہ نہ چھوڑوں گا۔ اے مجھے توبہ کا کہنے والے، تو اس خیال باطل سے توبہ کر۔ میرا محبوب جو بھی کرے ٹھیک ہے، تو درمیان سے دور ہو جا۔ مجھے ہر رات اس کی آگ جلا دیتی ہے اور ہر دن اس کی خوشبو سے زندہ ہوتا ہوں۔ آج اس کے کوچے میں مروں گا تو کل اس کے پہلو میں خیمہ لگاؤں گا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ جب اپنے ہی جیسے کیچڑ سے بنے ہوئے کا عشق صبر و سکون اٹھا دیتا ہے تو اس کے قدموں میں خلوص سے سر رکھتا ہے۔ اس کے وجود کے سامنے تجھے معدوم دکھائی دیتا ہے۔ تیرا خالص سونا اگر محبوب پسند نہ کرے تو تجھے وہ سونا مٹی برابر دکھائی دیتا ہے۔ اس کی محبت کے علاوہ دل میں کسی اور کی محبت نہیں سماتی۔ آنکھ کھلے تو اس میں بسے، بند ہو تو دل میں بسے۔ نہ رسوائی کا ڈر، نہ صبر کا یارہ۔ اگلی حکایت
چوں مرگ آیا تبسم بر لب اوست۔ ایک پیاسا جان نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ نیک بخت ہے وہ بندہ جو پانی میں مر جائے۔ ایک سننے والے نے کہا، اے بیوقوف، جب تو مر ہی رہا ہے تو کیا پیاسا اور کیا سیراب؟ اس نے کہا، اس حالت میں کہ پانی میرا محبوب ہے، کم از کم اس سے منہ تر کر کے تو مروں گا۔ اسی لیے پیاسا گہرے حوض میں گر جاتا ہے تاکہ سیراب ہو کر تو مرے۔ اگر تو سچا عاشق ہے تو اس کا دامن پکڑ لے، جہاں مانگے تو دے دے۔ جنت کا میوہ تبھی ملے گا جب نیستی کے دوزخ سے پار ہوگا۔ اگر عاشق کو محبوب کے تصور میں موت آ جائے تو قابل مبارکباد ہے، اور جس کو اللہ کے محبوب کے دیدار میں موت آئے اس کا تو کیا کہنا۔ اگلی حکایت، دل کا بادشاہ۔ بظاہر گدھا مگر باطن کا بادشاہ صبح اٹھ کر مسجد کے دروازے پہ صدا لگا رہا تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا، یہ کسی مخلوق کا گھر نہیں کہ تجھے کچھ ملے۔ اس نے کہا، جب مخلوق مایوس نہیں کرتی تو خالق کیوں کرے گا؟ ایک سال بیٹھا رہا، پاؤں مٹی بھی دھنس گئے، کمزوری سے دل تڑپنے لگا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تو ایک شخص بوقت سحر اس کے سرہانے چراغ لے کر کھڑا تھا۔ اس نے سنا کہ خوشی سے گنگنا رہا ہے، جو سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ایک دن ضرور کھل جاتا ہے، مگر اس کے لیے صبر چاہیے۔